جگہ جگہ شیطان کے جال ہوں گے، ان سے بچنے کی اللہ میں توفیق دے۔ ہمت کرنے کی بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے بچایا۔ ہوا نہیں ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر جو مصر کا کرتا دھرتا تھا، اس کے گھر میں وہ پرورش پا رہے تھے، جوان ہو گئے، انتہائی حسین خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، جس کا بعض روایتوں میں ایسے ذکر آتا ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا، کوئی اور نام بھی آتا ہے، تو وہ فریفتہ ہو گئی۔ اس نے موقع دیکھا کہ اکیلے کمرے میں ہیں، اور غلقت الابواب، دروازے جتنے تھے سب کو تالے لگا دیے کہ کہیں نکل نہ سکیں۔ وہی تلق، اور ان کو گناہ کی دعوت دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا؟ قال معاذ اللہ، سورہ یوسف میں ذکر کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگی کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ سے بچ سکتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، یعنی انسان کو گناہ سے بچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی، ورنہ انسان کے بس کی کوئی بات نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کی توفیق اور نہ گناہوں سے بچنا اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انہ ربی احسن مثوائے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے اس بات کو ذکر کیا کہ دیکھو میں جس کے گھر میں پلا بڑھا اور میں نے ساری زندگی جوانی تک یہاں گزار دی ہے، اور اس شخص کے میرے اوپر اتنے سارے احسانات ہیں، تو کیا میں اس کے احسانات کو بھول جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے دوڑ لگائی۔ اب سامنے بظاہر دروازہ بند ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، چابی ان کے پاس ہے نہیں، تو دروازہ کیسے کھلے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو نہیں دیکھا کہ میرے پاس چابی ہے یا نہیں، اب چونکہ اللہ سے پناہ مانگی تو ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حفاظت میں رکھے گا اور میرے لیے یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ جب دوڑ لگائی ہے تو سامنے دروازے پہ تالا، وہ تالا خود بخود کھل گیا، دروازہ کھول دیا۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دروازے کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، ایسے مستقل کئی دروازے، اور وہ ہر ایک پہ تالا، تو ہر دروازے کا تالا خود بخود کھلتا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کمروں سے باہر آ گئے۔